حامدن و مسلم اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، ہمارے یہاں رسم ہے کہ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں، کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ زندگی کے معاملات میں سے ایک اہم معاملہ نکاح کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی صحابہ اور صحابیات کے نکاح پڑھائے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے کسی نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کیے ہوں، اور یہ تو ایک ہندوانہ رسم ہے۔ تاہم مسلمانوں میں اس فعل کا رواج چند ضعیف اور موضوع روایت کی بنا پر ہے۔ ان کا مختصر تجزیہ درج ذیل ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بعض نسائه فشر علیہ التمر، بحقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 282، الکامل فی ضعفاء الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 741۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی عورت سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشک کھجوریں بکھیری گئیں۔ اس روایت کی سند میں الحسن بن عمر سیف العبدی راوی ہے۔ امام علی بن مدینی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کذاب کہا ہے، یعنی جھوٹا، اور امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے اسے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ المعنی فی ضعفاء الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254، کتاب الضعفاء والمتروکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا، یہ راوی متروک ہونے کا مستحق ہے، کتاب المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213۔ اس کی مطابقت ابن ابی داؤد نے کی ہے، لیکن اس کی سند میں سعید بن سلام راوی کذاب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے کذاب، امام بخاری نے روایت گھڑنے والا وجاع، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے متروک اور باطل روایات بیان کرنے والا قرار دیا ہے۔ کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ ثابت ہوا کہ یہ روایت باطل اور موضوع ہے، اس میں کوئی صحیح بات نہیں جو کھجور بکھیرنے والی تھی، کھجور بکھیرنے والی روایت ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جوج او تجوج نصر تمرا بحقی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 288۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی کرتے یا خود شادی کرتے تو خشک کھجوریں بکھیرتے۔ امام بحقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی سند میں عاصم بن سلیمان البصری راوی ہے، جسے عمر بن علی نے جھوٹ اور وجع حدیث کی طرف منسوب کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسے بہت سارے محدثین نے کذاب قرار دیا ہے، یعنی جھوٹا کہا ہے۔ المغنی فی ضعفاء الرجال جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 506۔ ثابت ہوا یہ روایت بھی جھوٹی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مجھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری آدمی کی شادی میں حاضر ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور انصاری کا نکاح کرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور انصاری کا نکاح کر دیا اور فرمایا، الفت، خیر اور اچھے کاموں کو لازم پکڑو۔ اپنے ساتھی کے سر پر دف بجاؤ، تو اس کے سر پر دف بجائی گئی اور میوے اور شکر کے پیکٹ لائے گئے۔ آپ نے اس صحابہ پر بکھیر دیے، لیکن قوم رک گئی اور انہوں نے اسے لوٹا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر عمدہ بردباری ہے، لوٹتے کیوں نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس اور اس دن ہمیں لوٹنے سے منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں لشکروں کی لوٹ مار سے روکا تھا، ولیموں کی لوٹ سے نہیں روکا، لہٰذا تم لوٹو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہم سے چھین رہے تھے۔ الکامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312، الموضوعات لابن الجوزی صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ یہ روایت بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کی سند میں بشیر بن ابراہیم انصاری راوی ہے۔ امام عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام عجائی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ میرے نزدیک روایت گھڑنے والوں میں سے ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ ثقہ راویوں پر روایتیں گھڑتا ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311۔ اسی طریقے سے یہ روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں بھی حاجم لماذا دونوں راوی مجہول ہے۔ الموضوعات لابن الجوزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری مرد اور عورت کی شادی میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شادی میں شریک ہوئے تو آپ نے فرمایا، تمہارا شاہد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا شاہد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دف۔ تو وہ دف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کے سر پر بجاؤ۔ پھر وہ اپنے برتن چھوارا وغیرہ سے بھر کر لائے اور انہوں نے چھوارے وغیرہ بکھیرے، تو لوگ اسے حاصل کرنے سے ڈرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لشکروں میں لوٹ سے منع کیا تھا، شادی اور اس قسم کے موقع سے منع نہیں کیا تھا۔ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266۔ اس کی سند میں خالد بن اسماعیل راوی جو ثقہ راویوں پر روایت گھڑتا ہے، من گھڑت روایت بناتا ہے، جیسا کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے فرمایا اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا، اسے کسی بھی صورت حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ امام بحقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مسئلے میں کچھ بھی ثابت نہیں، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے، اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ بحقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 288۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ نکاح کے موقع پر چھوارے بانٹنے بکھیرنے کے متعلق کوئی صحیح حدیث، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اور یہ صرف ایک رواج ہے جو مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے۔
اس لیے اس میں سے بچنا ہی خیر ہے۔ ان تمام چیزوں کا چھوارا بانٹنا، ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔